بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وبارك وسلم. اللہ رب العزت جل جلالہ کی حمد و ثنا، پیارے آقا میٹھے آقا شہنشاہ دو عالم نور مجسم تاجدار مدینہ رحمت الوسینہ محمد مصطفیٰ ہم سب کے جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی پاک طیب طاہر مقدس بارگاہ محبوبیت میں ہدیہ تبریک درود و سلام عرض کرنے کے بعد، حضرات ذی وقار بندہ نچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں اللہ جل مجدہ مجھے اس کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو حق اور سچ سننے اور سمجھنے کی، اور پھر اس پر ہم سب کو اللہ کریم عمل کامل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، یہ ماہ مقدس اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کی یکم کو خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اور 10 کو مارکہ کربلا کی یاد ہم مناتے ہیں. یوں تو سارا سال ذکر حسین ہوتا ہے، لیکن ان دنوں میں ذرا کچھ خاص، اور اس دوران ایک اور ملک پاکستان کے لیے ایک سعادت کی بات ہے. 10 محرم ابھی تھوڑا دور ہے، غالباً اگلا جمعہ 10 محرم کو آ رہا ہے، اور یکم محرم گزر چکی ہے. تو آج میں نے چاہا کہ ان دنوں میں
پاکستان کے ایک شہر جس کو ہم پاک وطن کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک لگا ہوا ہے، جو معروف ہے کہ جہاں بہشتی دروازہ ہے۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج ہم اس مناسبت سے کچھ معروضات عرض کریں اور دیکھیں کہ اولیاء اللہ جو ہم کہتے ہیں کہ ان کی کرامات ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کر سکتے ہیں، وہ یہ کر دیتے ہیں، تو کیا قرآن و حدیث سے بھی کوئی سند ملتی ہے؟ قرآن و حدیث سے کوئی اس کے ثبوت واضح طور پر موجود ہیں، ملتے ہیں ہمیں؟ تو آج میں نے چاہا کہ اس موضوع کو تھوڑا سا حسب توفیق، حسب علم، حسب ادراک اس کو بیان کیا جائے۔ حضرات ذی وقار تمہیدی گفتگو کے طور پر 2-3 نکات جو ہیں وہ ذہن نشین رہنے چاہیے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی اللہ کے لیے وقف کر چھوڑتے ہیں، اور جب ایک بات ذہن نشین کر لیں، جب تک بندہ ظاہراً و باطناً اپنے وجود میں رہتا ہے، اپنے ہوش میں رہتا ہے، اپنی عقل و دانست میں رہتا ہے، اپنے آپ میں رہتا ہے اور اپنے آپ کو کسی کے سپرد نہیں کرتا، یا آسان لفظوں میں کہہ لیں جب تک خود کو کسی میں فنا نہیں کرتا، مقام ولایت نہیں ملتا۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ بھی ہو اور خدا بھی ہو، بندہ اپنے وجود میں بھی ہو، اپنے ہوش اور اپنے حواس میں بھی ہو، اس کی خرد، اس کی عقل، اس کی دانست، اس کا شعور جو انسانی ہے وہ بھی مکمل طور پر اسی طرح کام کرتا ہو جیسے عام لوگوں کا اور عام انسانوں کا کرتا ہے، تو بندہ کہے کہ یہ بھی ہے اور خدا بھی ہے، تو پھر اس کے من میں، اس کے قلب میں خدا کا جلوہ نہیں ہو سکتا، اور جب خدا کا جلوہ نہیں ہو سکتا تو مقام ولایت وہ کبھی بھی نہیں پا سکتا۔ مقام ولایت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے وجود سے بے خبر ہو جائے۔ جب تک وہ اپنے وجود میں ہے، جب وہ ہے تو پھر وہ نہیں آئے گا۔ جب اس وجود میں سے وجود بندے کا رہے گا، وجود بندے کا ہی رہے گا، جب اس وجود میں سے بندے کے وجود کی نفی ہو جائے، بندے کو اپنا ہوش نہ رہے، اپنی عقل اس کی کام نہ کرے، خود کو کسی اور کے سپرد کر دے، یا آسان لفظوں میں کہہ دیں کہ خود کو اللہ میں فنا کر دے، تو پھر وہ اپنی شان کے لائق اس بندے کے اندر جلوہ گر ہوتا ہے، اور دراصل یہی مقام ولایت ہے۔ پھر حال یہ ہوتا ہے کہ دکھنے میں بندہ ہوتا ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اللہ کریم فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا کروں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ذکر کس طرح کرتا ہے اور اللہ بندے کا ذکر کس طرح کرتا ہے۔
بندوں کا ذکر جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، اللہ کا ذکر ذرا سمجھنا تھوڑا قدرے مشکل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی کا مفہوم ہے، جب بندہ میرا ذکر تنہائی میں کرتا ہے تو میں اس بندے کا ذکر بھی تنہائی میں کرتا ہوں۔ جب بندہ میرا ذکر مجلس میں کرتا ہے تو میں اس بندے کا ذکر اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ ذہن نشین رکھ لیے، بندہ، یہ حدیث کا مفہوم ہے، حدیث کے لفظ ہیں کہ بندہ جب مجلس میں ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس، تو ہر لحاظ سے پھر وہ بہتر ہونا ضروری ہے۔ مثلا بندہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے مسجد میں، اور بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے مجلس میں لوگوں کے سامنے، اب ضروری ہے کہ اللہ کی مجلس اس سے بہتر ہو۔ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس سے بہتر کوئی جگہ ہو، اس سے افضل کوئی جگہ ہو، اور پھر بندہ بندوں کی مجلس میں ذکر کر رہا ہے تو بندوں سے افضل درجے کے بندے ہوں، بندوں میں افضل درجے کے بندے ہوں تو ان کے سامنے اللہ کریم جو ہے وہ پھر اس بندے کا ذکر کرے۔ اب بعض روایات میں اور بعض علماء نے اس کی شرح میں لکھا ہے کہ بندہ بندوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہے اور اللہ پھر فرشتوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہے۔ ایک لحاظ سے یہ معنی سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی فرشتے ایک اعتبار سے بندوں سے افضل ہیں، ایک اعتبار سے ایک درجے کہ بندے کے اندر گناہ اور نیکی کا عنصر موجود ہے، نافرمانی بندہ کر سکتا ہے، ممکن ہے، مگر فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے گناہ نہیں کرتے، بندے کے اندر گناہ کی آپشن موجود ہے۔ تو اس اعتبار سے، اس ایک درجے کے اعتبار سے فرشتے بندوں سے افضل ہیں، بہتر ہیں۔ مگر دوسرے درجے میں دیکھا جائے تو ایک شاعر نے کہا کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے فرشتہ نہ کہو، میری توقیر گھٹتی ہے، مجھے انسان رہنے دو۔ تو فرشتے تو وہ تھے جس نے انسان کو سجدہ کیا، تو سجدہ اپنے سے کم تر تو نہیں کیا جاتا، سجدہ اپنے سے کم تر کو نہیں کیا جاتا، سجدہ ہمیشہ اپنے سے برتر کو کیا جاتا۔ اب اس اعتبار سے انسان فرشتوں سے افضل ہے۔ پھر اس میں بھی ایک چیز ہے، کیسے افضل ہے؟ اب فرشتوں کا جو جہان ہے جہاں وہ رہتے ہیں، عالم ملکوت، وہ ملکوتی ہیں، عالم ملکوت میں رہتے ہیں، وہ جب سے ہیں جب تک رہیں گے خدا کے اذن سے، وہ ہمیشہ عالم ملکوت میں ہی رہتے ہیں، نہ ان کی تنزلی ہوتی ہے نہ ان کی ترقی ہوتی ہے، نہ نیچے آتے ہیں نہ اوپر جاتے ہیں، وہ ایک جہان ہے، ایک آبادی ہے، اسی کے مسافر ہیں، اسی میں رہتے ہیں۔ اب یہ انسان ہے، انسان کسی دور میں، کسی زمانے میں، کسی وقت یہ عالم ہاہوت میں ہوا کرتا تھا، پھر وہاں سے جب خدا نے چاہا تو اس کا سفر شروع ہوا عالم جبروت میں، پھر عالم لاہوت میں، پھر عالم ملکوت میں، اور پھر اس وقت عالم ناسوت میں۔ عالم ناسوت اس کو کہتے ہیں جہاں گناہ اور نیکی دونوں موجود ہو، گناہ بھی ہو سکتا ہو، نیکی بھی ہو سکتی ہو، گناہ سے توبہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو نیکی اور گناہ کی جنگ جس جہاں میں ہے
اس جہاں کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ اب یہ انسان ہے، یہ یہیں کا نہیں ہے جہاں ہم ہیں، یہ انسان در حقیقت یہیں کا ہے نہیں، یہ یہاں پہ مسافر ہے، یہ اس کا اصل مکان کوئی اور ہے، یہ چلا کہیں اور سے تھا، اس نے واپس جانا پھر وہیں ہے۔ اب عالم ناسوت میں ہے، محنت کرے، مجاہدہ کرے، ریاضت کرے، یا کسی کی نظر ہو تو یہ عالم ناسوت سے نکل کر پھر عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے۔ اب میں تھوڑی سی بات جو ہے نا یہ مثال دے کر بھی سمجھانا چاہوں گا، کیونکہ ہم جب اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کرامات تو بیان کرتے ہیں، مگر قرآن و حدیث سے اس کے دلائل جو ہے وہ ہم نہیں دے پاتے، تو نتیجہ تک وہ بات کما حق کو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جب سمجھ نہیں آتی تو پھر لوگوں کے اعتراض کا ہم جواب بھی نہیں دے پاتے۔ اب انسان اس وقت عالم ناسوت میں ہے جہاں گناہ اور نیکی دونوں کی آپشن موجود ہے، دونوں موجود ہیں، گناہ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ گناہ کرے، مطلب گناہ اور نیکی دونوں یہاں ممکن ہے۔ اب انسان محنت کرے، ریاضت کرے تو یہ انسان پھر عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے۔ اب جب عالم ملکوت میں چلا جاتا ہے یعنی ملکوتی انسان بن جاتا ہے، ملکوتی فرشتوں جیسا انسان بن جاتا ہے۔ اب جب فرشتوں جیسا بن جاتا ہے تو گناہ کی وادی سے نکل گیا، گناہ کی وادی سے بھی نکل گیا اور نافرمانی سے بھی نکل گیا۔ جیسے فرشتے نافرمانی نہیں کرتے تو یہ انسان جب ملکوتی انسان بنتا ہے تو یہ بھی نافرمانی نہیں کرتا۔ فرشتے جس طرح گناہ نہیں کرتے، جب انسان ملکوتی انسان بنتا ہے تو پھر یہ بھی گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، رہتا انسان مگر اس کے اندر کے جو مدارج ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں۔ نظر آنے میں ہم جیسا ہی وہ انسان نظر آتا ہے، وجود اس کا وہی ہے، فی نفسہ ہی وہی ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ اور ذہن میں رکھ لیں، اب انسان نے محنت کی تو وہ ترقی پا گیا، ناسوتی تھا ملکوتی بن گیا۔ اب جب ملکوتی بنا مطلب کہ فرشتوں جیسا بنا آسان لفظوں میں، تو کیا انسان فرشتوں جیسا بس بن گیا؟ نہیں، جب وہ فرشتوں جیسا بنا تو مکمل طور پر فرشتوں جیسا بنا ہے انسان، مگر جب وہ جیسے فرشتے گناہ سے معصوم ہیں، گناہ سے پاک ہیں، نافرمانی سے پاک ہیں، جب یہ انسان گناہ سے پاک ہوا، نافرمانی سے پاک ہوا تو فرشتوں جیسا بنا، تو سارے اختیارات، سارے کام اور ساری پاور بھی فرشتوں جیسے مل گئے۔ اب فرشتے، ایک مثال دے دو، جب فرشتوں جیسا بنا تو فرشتوں کی پاور دیکھیے کیا، مشہور فرشتے ہیں جو سردار بھی ہیں، جبرائیل، عزرائیل، پھر میکائیل۔ اب ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں ہم سب نے سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے۔ جبرائیل وحی لے کر آیا کرتے تھے انبیاء کے پاس، عزرائیل کی ڈیوٹی موت پر ہے، وہ ہر بندے کی روح قبض کرتا ہے۔ میکائیل جو ہے وہ رزق پر مامور ہے، اور اسرافیل جو ہے وہ قیامت کے دن جو ہے وہ سور پھونکیں گے، قیامت بپا ہو جائے گی، سب لوگ مر جائیں گے، پھر سور پھونکیں گے، سب زندہ ہو جائیں گے۔ اب سب کو مار کون رہا ہے؟ وہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ سب کو زندہ کون کر رہا ہے؟ وہ بھی ایک فرشتہ ہے۔ تو یہ موت اور زندگی تو فرشتوں کے اختیار میں،
اگرچہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں، مگر اختیار ہے۔ اسرائیل بندوں کو مار رہا ہے، روح قبض کر رہا ہے، جان نکال رہا ہے، تو موت فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ زندگی اور موت اور فرشتہ مردے کو زندہ بھی کر دیتا ہے۔ اور فرشتہ چاہے، فرشتہ، میں فرشتے کی بات کر رہا ہوں، فرشتہ چاہے تو کسی کو بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ یہ فرشتے کی پاور ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے نا وہ جبرائیل نے پھونک ماری تھی، دم کیا تھا، تو مریم علیہ السلام جو ہے وہ حاملہ ہو گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جبرائیل نے پھونک ماری تھی، تو جبرائیل کے پھونک، ان کی پھونک سے مریم علیہ السلام کی پریگننسی ہو گئی۔ تو اب یہ فرشتوں کے کام ہے۔ تو جب انسان فقط ایک درجے کی ترقی پاتا ہے، یعنی ناسوت سے نکل کر ملکوت میں جاتا ہے ایک درجے، تو جب اپنے عمل میں جب وہ فرشتوں جیسا بنتا ہے، اپنے عمل میں، مطلب فرشتے گناہ نہیں کرتے، بندہ بھی گناہ نہ کرے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، بندہ بھی نافرمانی نہ کرے، فرشتے گناہ سے، غلطی سے پاک ہیں، بندہ بھی گناہ اور غلطی سے پاک ہو جائے، یہ شرط ہے۔ یہ نہیں بس ایسے ہی فرشتوں جیسا ہو گیا، شرط ہے۔ مگر جب ہو گیا، ادھر اپنے عمل میں فرشتوں جیسا ہوا، ادھر اختیارات میں بھی فرشتوں جیسا ہوا۔ زندگی اور موت یہ تو فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، اور جب بندہ فرشتوں جیسا ہوتا ہے تو زندگی اور موت کے اختیار اس بندے کے پاس آ جاتا ہے۔ اب ہمارا کوئی عزیز جو ہے وہ جب فوت ہوتا ہے، مر جاتا ہے، تو ہم روتے ہیں، کیوں؟ ہم تو فرشتوں جیسے بھی نہیں بنے، ورنہ یہ انسان اتنی پاور ہے، یہ فرشتوں جیسا، یہ زندگی اور موت، یہ مخلوق ہے۔ ہم نے کبھی قرآن کا مطالعہ نہیں کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا۔ موت اور زندگی مخلوق ہے، فرشتہ بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے۔ تو جب مخلوق ہے تو اب مخلوق پر مخلوق کو کس کو برتری حاصل ہے؟ اب جب انسان فرشتوں جیسا بنا تو سارے اختیارات بھی فرشتوں جیسے ہو۔ زندگی اور موت تو فرشتوں جیسا، جب انسان ناسوت سے نکل کر ملکوت کا سفر کرتا ہے تو زندگی اور موت کے اختیارات اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں۔ رزق کی تقسیم کے اختیارات اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں۔ میکائیل بھی فرشتہ، مگر اب ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ ہمارے سامنے کسی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے، میت پڑی ہے، ہم کر کچھ نہیں سکتے تو پھر روتے ہیں، مجبور جو ہوئے، مر گیا ہے، اب ہمارا مر گیا، اب ہم زندہ کر نہیں سکتے، تو پھر وہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے وہ کیا ہے جی، وہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ پھر وہ شریعت کی باتیں ہم آگے لے آئیں گے۔ در حقیقت اگر کسی بندے کے پاس یہ اختیار آ جائے، موت اور زندگی کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہو، وہ کسی کو مرنے نہیں دیتا، اور مر جائے تو اٹھا دیتا۔ اختیار ہو تو پھر ہے، اب ہمارے پاس ہوتا نہیں۔ وہ بڑا آگے جا کے ایک درجہ آتا ہے جب انسان سارے اختیارات کے ہوتے ہوئے کچھ نہیں کرتا، وہ بڑی دور کی بات ہے۔ ہم وہ نہیں ہیں، ہم مجبور لوگ ہیں۔ وہ بڑی دور جا کے منزل آتی ہے جب انسان کے پاس ساری پاورز ہوتی ہیں، سارے اختیارات ہوتے ہیں، اور وہ رضا بالرضا رہتا ہے۔ وہ امام حسین تھے،
سارے حسین نہیں ہو سکتے، سارے اختیارات تھے، ساری پاورز تھی، سب کچھ کر سکتے تھے، وہ خدا کی رضا پہ راضی رہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حضرات گرامی، بات میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب انسان ناسوت سے سفر کرتا ہے تو ملکوتی انسان بنتا ہے، تو پھر سارے تقاضے بھی ملکوتی ہوتے ہیں۔ اور یہاں ایک مثال، یہ ایک زندگی اور موت کی مثال دی، ایک مثال اور دے دوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل تم نے کبھی اپنی پوری سپیڈ، پوری رفتار سے سفر کیا ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ یہ واقعہ میں نے پہلے بھی یہاں عرض کیا ہوا ہے۔ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ ایک روایت میں 4 مرتبہ، ایک روایت میں 3 مرتبہ کا ذکر ہے۔ اس نے کہا ایک بار میں نے تب سفر کیا تھا، میں عرش پہ تھا، سدرۃ المنتہا، وہاں پر تھا، عرش کے پاس، وہی اس کی آخری منزل ہے۔ کہتا میں وہاں پہ تھا تو جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کے گلے پہ چھری رکھ دی تو مجھے اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جا جنت سے مینڈا لے جا اور اسماعیل کو نکال کر کے تو وہ مینڈا وہاں لٹا دے، اس سے پہلے کہ چھری چلے۔ اب آپ نے بھی قربانی کی ہے، کسی نے ہاتھ سے نہیں کی تو روٹی ضرور دیکھی۔ تو چھری جب رکھ دی گئی ہے تو کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو چلنے میں؟ اب 7 آسمانوں کے اوپر جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ ہے اور 7 آسمانوں کے اوپر ہی جنت ہے۔ جبرائیل وہاں سے چلا، جنت سے مینڈا اٹھایا اور اسماعیل کے گلے پہ چھری چلنے سے پہلے اسماعیل کو نکال کر اسی سمت، اسی اینگل پر مینڈا لٹا دیا۔ اب یہ طاقت کس کی ہے؟ فرشتے کی۔ یہ طاقت کس کی ہے؟ یعنی جو آنن فانن اتنی رفتار، ہم کہتے ہیں جی وہ مرید جب مصیبت میں ہوتا ہے تو پیر کیسے اس کا جو ہے وہ تصرف کرتا ہے، پیر کیسے مدد کرتا ہے۔ اور بھائی پیر تو جب پیر بنتا ہے، یہ میں آج کل کے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پیر ہو، خاندانی ہو، نسلی ہو اور صحیح ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پیر ہو وہ فرشتوں سے کہیں افضل ہوتا ہے، وہ اس مقام روح پہ ہوتا ہے جہاں خدا اس کے اندر جلوہ گر ہوتا۔ یہ تو ابھی مقام فرشتہ بتا رہا، تو یہ فرشتے کی سپیڈ بتا رہا۔ اب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک بار میں نے پھر سفر کیا، جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کے وہ رسی باندھ کر وہ کنویں میں لٹکایا اور رسی کاٹنے لگے، کاٹ دی، تو مجھے اللہ پاک نے حکم دیا کہ جبرائیل اس سے پہلے یوسف کنویں میں پانی کے پاس پہنچے، تو جا اور جا کر کے اس کو اپنی آغوش میں لے۔ جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عرش پہ تھا، وہاں سے چلا، ادھر یوسف کے بھائیوں نے وہ رسی کاٹ دی تو میں وہاں سے چلا اور یوسف کو پانی تک پہنچنے سے پہلے میں نے آ کے اپنی آغوش میں لے۔ اب یہ فرشتے کی سپیڈ ہے۔ جب انسان اس ناسوت کی دنیا سے نکلے گا، جب انسان گناہ کی وادی سے، آسان لفظوں میں بات کر لیں، جب انسان اس گناہ کی وادی سے نکلے گا، جب انسان گناہ کو چھوڑ دے گا، جب انسان نافرمانی کو چھوڑ دے گا، بالکل گناہ سے پاک ہو جائے گا، جب انسان گناہ سے پاک ہوا تو فرشتوں کے برابر ہو گیا۔ جب فرشتوں کے برابر ہوگا تو فرشتوں جیسے سارے اختیارات بھی اس انسان کے پاس ہیں۔ اب ہم گناہ چھوڑتے نہیں ہیں، کہیں جھوٹ ہماری مجبوری ہے، کہیں سود ہماری مجبوری ہے، کہیں رشوت ہماری مجبوری ہے، کہیں دیگر ذرائع جو ہیں کہیں ہماری مجبوری ہے، تو ہم تو ان مجبوریوں میں پھنسے ہیں۔
گناہ کب چھوڑیں گے؟ تو فرشتوں جیسے کب بنیں گے؟ فرشتوں انسان کو اصل میں فرشتوں سے افضل بنایا. ہم تو فرشتوں جیسے نہیں. ہم تو ہر روز نہ جانے ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روز فرشتوں کی لعنتیں لیتے ہیں. افضل تو نہ ہوئے مرے، فرشتوں سے افضل تو نہ ہوئے، فرشتوں کی لعنتیں لیتے ہیں. فرشتے ہم پر لعنت کرتے ہیں. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہر روز فرشتوں کی لعنت لیتے ہیں. افضل کیسے ہو؟ انسان بنا تھا کسی اور مقصد کے لیے، یہ چل کہیں اور پڑا. خدا نے کچھ اور سوچ کر اس کو تخلیق فرمایا. اس کا سفر کسی اور طرف ہے. ہم اپنے راستے سے، اپنی منزل سے بھٹکے، اپنی منزل بھول گئے. یہ چلا تھا عالم ہاہوت میں، وہاں کا مقیم تھا، وہاں سے چلا عالم جبروت کا سفر کیا، پھر عالم جبروت سے یہ عالم لاہوت میں پہنچا، پھر عالم لاہوت سے ہوتا ہوا ملکوت میں پہنچا، ملکوت سے پھر اب ناسوت میں ہے. اسی طرح اس نے پھر ادھر کا سفر کرنا، جانا پھر وہاں ہی ہے. بس فرق یہ ہے کوئی مر کے پہنچتا ہے اور کوئی مرنے سے پہلے مرتا. مرنے سے پہلے کون مرتا؟ زندگی ملتی ہی مرنے کے بعد ہے. زندگی ملتی ہی مرنے کے بعد ہے. کوئی سوداگر تھا نا، تو وہ حج پہ گیا، اپنے عزیز و اقربا کو، دوست احباب کو پوچھنے لگا، کہتا ہے یار میں جا رہا ہوں، تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ کوئی ڈیمانڈ. اس نے ایک طوطا پا رکھا. یہ مولانا روم نے حکایت بیان کی. اس نے طوطا پا رکھا تھا، تو اس کے پاس گیا، کہتا ہے تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ وہ کہتا ہے جی میرے جیسے کہیں ملیں تو ان کو بتانا کہ تمہارا ایک دوست میرے پاس ہے، پنجرے میں قید ہے. تو پھر جو وہ پیغام دیں وہ مجھے بتا دیں. وہ تمہیں سلام کہنا، کہتا ہے میرا ان کو سلام دینا. میرے جیسے اگر ملے کہیں تو ان کو بتانا میرا، اور میرا ان کو سلام دینا. چلا گیا. خیر واپسی پہ اس نے سارے جو ہے نا وہ جو سامان تھا وہ لے لیا. پھر اس کو یاد آیا، کہتا ہے یار وہ بولنے کا بھی پیغام، کہتا وہ شہر میں تو نہیں ملے گی. وہ باہر کو نکلا تو ایک بال اڑا جا رہا تھا، تو ان کو آواز دی بھی بات سنو میری، تمہارے جیسا ایک میرے پاس جو ہے نا وہ پنجرے میں قید ہے اور وہ تمہیں سلام کہہ رہا ہے. تو یہ جیسے ہی اس نے آواز دی تو وہ اڑتے جا رہے تھے اور وہ فوراً اسی طرح زمین پہ گرے، مر گئے. ایک آواز ہوتا، بڑا پریشان ہوا، کہتا ہے یار میں طوطے کا سلام نہ دینا، یہ تو اتنی جانیں ضائع ہو گئی، اتنے طوطے جو ہے اڑے جا رہے تھے، مر گئے سارے. ابھی اسی پریشانی میں تھا، دیکھ رہا تھا. تو کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ طوطے اڑ گئے. خوش ہوا، کہتا چلو ٹھیک ہے، اتنی جانیں ضائع نہیں ہوئی. وہ واپس آیا، سب کے تحفے تحائف ان کو دیے. جب طوطے کی باری آئی، سارا واقعہ سنایا تو طوطا مر گیا. جب طوطا مر گیا تو اس نے جو ہے وہ پنجرا کھولا، دیکھا اس کو ٹکڑا مرا ہوا. اب جب مرا ہوا تو اس نے جو ہے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیا. جب اٹھا کے باہر پھینک دیا تو وہ اڑ کر کے دیوار پہ آ گیا. وہ سوداگر کہنے لگا، کہتا یار اب تم آزاد ہو گئے، مگر مجھے یہ راز تو بتا دو، یہ چکر کیا ہے؟ میں نے ادھر تمہارا سلام دیا تو وہ سارے مر گئے، ان کا پیغام تجھے دیا تو تم مر گئے، یہ چکر کیا ہے؟ تو وہ طوطا کہنے لگا کہ نادان انسان. ذرا غور کریں ہم کس کیٹیگری کے انسان ہیں. وہ کہتا ہے اے نادان انسان، میں نے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی تو میں نے اپنے جیسوں سے پوچھا تھا کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں، میں زندہ رہنا چاہتا ہوں، آزادی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو قید میں ہوں، کیا کروں؟ انہوں نے مجھے سبق دیا ہے کہ اگر آزادی کی زندگی جینا ہے تو مرنے سے پہلے مر جاؤں.
حضرت انسان اگر اختیارات کی زندگی جینا چاہتے ہیں، اگر اللہ کے نائب ہونے کا کما حق ہو بننا اور اس کے فوائد لینا چاہتے ہیں، تو پھر فارمولہ یہی ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ اب مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب؟ خودکشی کر لو؟ نہیں، مرنے سے پہلے مرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر کی خواہشات جو ہیں، خواہشات نفس، خواہشات باطلہ، ان کو ختم کرو۔ تو ہم خواہشات تو ابھی آنے ہی نہیں دیتے، خواہشات تو ابھی ہم پیدا ہونے ہی نہیں دیتے۔ خواہشات پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم نہ جانے کتنے گناہ کی بازی کے سفر کر چکے ہوتے۔ ابھی طلب پیدا نہیں ہوئی، نہ جانے کتنا حرام کا سفر کر چکے ہوتے۔ ابھی طلب پیدا نہیں ہوئی، نہ جانے کتنے گناہ کر چکے۔ حضرات ذی وقار، بات میں نقطہ یہ عرض کر رہا تھا، سمجھا یہ رہا تھا کہ ابھی انسان نے ایک سٹیپ ترقی کی ہے، ایک درجہ ناسوت سے نکلا ہے، ملکوت میں گیا ہے۔ تو یہ حال ہے اس کا۔ ملکوتی انسان صرف گناہ سے محفوظ ہو جائے گا تو فرشتوں جیسا بنتا ہے عمل میں۔ تو جب عمل میں فرشتوں جیسا بنتا ہے تو سارے اختیارات میں بھی فرشتوں جیسا بنتا ہے۔ پھر جس طرح اسرائیل ایک جگہ پہ رہ کر پوری روئے زمین پر نہ جانے ایک ٹائم پہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان قبض کرتا ہے، روح قبض کرتا ہے، یہ انسان ایک جگہ پہ بیٹھ کر پوری روئے زمین پر اسی طرح تصرف کرتا ہے۔ مسئلہ پھر وہی، ہم بنیں گے کیسے؟ گناہ چھوڑیں گے کیسے؟ گناہ سے تو ہم، جھوٹ تو ہماری بھٹی میں آ گیا، جھوٹ کو تو اب ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ الا ماشاء اللہ، شاید ہم میں سے کوئی اللہ کا ولی ہوتا ہوگا تو جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، ورنہ جھوٹ تو ہماری بھٹی میں آ گیا۔ جھوٹ کے بغیر تو گزارا ہی نہیں۔ باپ، سگا باپ اپنے بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے، بیٹا اپنے باپ سے جھوٹ بول رہا ہے، بیوی شوہر سے جھوٹ بول رہا ہے، شوہر اپنی بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے، بہن بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، بہن بھائی سے جھوٹ بول رہی ہے، اور بھائی بہن سے جھوٹ بول رہا ہے، ماں بیٹے سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹا ماں سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جھوٹ تو بھٹی میں آ گیا۔ اور قرآن نے کہا تھا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والے پہ خدا کی لعنت۔ تو حضرات ذی وقار، بات بڑی دور چلی گئی، میں اصل ادھر آنا چاہتا ہوں۔ حدیث قدسی کا جو مفہوم عرض کر رہا تھا کہ بندہ جب بندوں کی مجلس میں ذکر کرتا ہے تو اللہ اس سے بہتر مجلس میں اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو بہتر مجلس، وہ میں نے جب فرشتوں کی بات آئی، ایک روایت میں ہے فرشتوں کی مجلس، بہتر مجلس فرشتوں کی، تو وہ ایک درجے میں وہ انسان سے بہتر ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو جب انسان گناہ سے نکل جائے، گناہ سے پاک ہو جائے، نافرمانی سے پاک ہو جائے، تو یہ فرشتوں کے برابر ہوتا ہے، اور پھر اس فرشتوں کے برابر انسان کے اختیارات بنا رہا۔ اب اس سے افضل بھی ہے کچھ، انسان تھوڑی محنت اور کرتے تو یہ فرشتوں سے افضل ہوتا ہے۔ عالم ملکوت سے نکل کر پھر لاہوت کا سفر کرتا ہے۔ اور اگر اب ان کی تفسیر میں اب وقت نہیں ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں۔ پھر عالم لاہوت سے اور محنت کر لے تو پھر جبروتی انسان بن جاتا ہے۔ تو اقبال نے جو کہا ہے اے طائر لاہوتی، تو پھر انسان اگر تھوڑی اور محنت کر لے تو پھر یہ ہاہوتی انسان بن جاتا ہے، عالم ہاہوت میں چلا جاتا ہے، جہاں سے چلا تھا وہ ہے حدیث قدسی الانسان سری وانا سرہ،
انسان میرا راز اور میں انسان کا راز. اب دیکھیے نا، فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم کو. یہ انسان، ہم سب آدم کی اولاد ہیں، تو ہمارے ابا جی کو فرشتوں نے ہاتھوں سے بنایا. سارا وجود جب بن گیا تو یہ اوپر والا حصہ جو چہرے کا، یہ فرشتوں کے وہیں پڑا ہوا جو وجود تھا، جسم تھا مٹی کا، اس کے اندر ہوا، آگ اور پانی کے عنصر بھی موجود ہیں، تو وہ وہیں پڑا ہوا جہاں فرشتے بنا رہے تھے. اللہ کریم نے اپنے دستے قدرت سے فرشتوں کے سامنے یہ نقش و نگار بنایا. کبھی غور تو کرو، انسان کا سارا حسن اس کے چہرے میں ہے. کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر غور سے دیکھنا کہ خدا نے کیسا قلم کھینچا ہے، کتنا بیلنس ہے، کتنا متوازن ہے، آنکھیں کتنی بیلنسڈ ہے، کتنا برابر ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا تصور تو کرو، ایک آنکھ اگر 1 انچ کی ہے اور دوسری 2.5 انچ کی ہوگی تو چہرے پہ کتنی بدلی لگتی. تو یہ خدا نے اس سے اوپر والا حصہ خود فرشتوں کے جو وہ وجود بنایا تھا نا فرشتوں نے، تو فرشتوں کے وجود کے اوپر یہ خود خدا نے اپنے ہاتھ سے دستے قدرت سے بنایا اور فرشتوں کے سامنے. اب فرشتوں نے خود بنایا، بقیہ اوپر والا حصہ فرشتوں کے سامنے بنا، اور پھر سامنے ایک بڑا سا ٹیبل لگا کر اس پہ مختلف اشیاء پڑی ہوئی تھی. فرشتوں کو کہا بتاؤ ان کے نام اور ان کے کام. کام سے مراد ان کی خصوصیات، وہ کیا کیا چیزوں کی خصوصیات کیا ہیں، خصائص کیا ہیں، ان چیزوں کے کمالات کیا ہیں، فوائد و نقصانات کیا ہیں. کام سے مراد یہ ہے، ان کے نام بھی بتاؤ، ان کے کام بھی بتاؤ. سب فرشتے کہنے لگے لا علم لنا، ہمیں تو علم ہی نہیں، ہمیں تو علم ہی نہیں ہے. فرمایا آدم تم بتاؤ. یہ پڑھا ہے آپ نے قرآن میں جسٹ ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا آدم تم بتاؤ. آدم نے سب چیزوں کے نام اور کام بھی بتا دیے، ان کے خصوصیات بھی بتا دی، ان کے فوائد اور ان کے نقصانات بھی بتا دی، سب چیزوں. اور ایک روایت کے مطابق اس وقت 300 سے زائد اشیاء پڑی ہوئی. اب ماشاءاللہ باشعور بیٹھے ہیں، عقل مند بیٹھے ہیں، صاحب علم بیٹھے ہیں. آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، فرشتوں نے ہاتھوں سے بنایا، چہرہ فرشتوں کے سامنے بنا، قدرت خدا نے بنایا فرشتوں کے سامنے. فرشتوں کو پتہ ہی نہیں آدم نے کب سیکھ لیا. بولے تو صحیح. فرشتے کہنے لگے نہیں پتا ہمیں. تو آدم کو کہا آدم تم بتاؤ، تو آدم نے سب بتا دیا. بھائی کیسے؟ آدم نے کب سیکھا تھا؟ بنا تو فرشتوں کے ہاتھوں سے تھا. بولے کب سیکھا؟ اس کے اندر جو روح آئی تھی، اور روح فرشتوں میں بھی تھی. روح فرشتوں میں بھی تھی، تو فرشتوں کی روح کیوں نہیں سیکھ سکتی؟ فرشتے سارے ہیں ہی روح، فرشتے سارے ہیں ہی روح. تو روح تو فرشتوں میں بھی تھی، اور فرشتوں جیسی روح ادھر سے ادھر منتقل ہوئی فرشتوں کے سامنے. اگر صرف ترقی اور علم کی فضیلت کا معیار فقط روح ہے تو پھر روح تو فرشتوں میں بھی تھی. ایک بات یہ بھی ہے، ایک فضیلت کا معیار یہ بھی ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اپنی روح پھونکوں تو تم نے سب نے سجدہ کرنا. ایک معیار فضیلت یہ روح بھی ہے. اگر فقط روح فضیلت کا معیار تو پھر فرشتوں کے اندر بھی روح تھی. اب آدم کیسے بتا گئے سب کچھ؟ یار اپنے ابے کی کرامت تے خوش ہو. بھئی آدم پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نا، ہم سب کا متفقہ باپ ہے.
تو یہ ہمارے باپ کی کرامت ہے، فرشتے نہیں بتا سکے، فرشتوں کے ہاتھوں سے بنا ہوا باپ بتا گیا سب کچھ۔ اپنے باپ کی اس کرامت پہ، اس معجزے پہ بھی خوش نہیں ہوتے، کچھ جیلسی ہے باپ سے۔ اب کیا تھا وہ جو روح تھی نا، روح جی روح، مگر اب فرشتوں کی روح اور اس روح میں فرق کیا ہے یہ دیکھو۔ اب فرشتوں کی روح بھی روح تھی، آدم کی روح بھی روح تھی، الانسان سری وانا سرہ، فرشتوں کی روح فقط خلق کی، مخلوق کی روح تھی، آدم کی روح خدا کے وجود کا حصہ روح تھی، یہ خدا کے وجود کا حصہ تھی، خدا کے وجود میں رہی تھی، ادھر سے نکل کر ادھر گئی تھی۔ یہ سب سمارٹ فون کے یوزر بیٹھے میکسیمم زیادہ ہے، اس کے اندر ایک چپ لگی ہے جس کو آپ سم بھی بولتے ہیں۔ یہ اس سم کے کتنے کمالات ہیں، پوری دنیا کو اس نے آپ کی جو ہے نا وہ فنگر ٹپس پہ لے آیا، موبائل ڈاٹا آن کرے اس کے اندر جو ہے نا وہ پوری دنیا جو ہے نا وہ آپ کے ہاتھ میں۔ اب یہ انسان کی بنائی ہوئی ایک چپ وہاں لگی ہے، تو اس ایک چپ کا کیا کمال ہے۔ اب مادی مثال اس لیے دے رہا ہوں ذرا سمجھ آ جائے۔ مادی مثال، آپ پوری دنیا کو آن لائن جہاں چاہیں اس چپ کے کمال سے، سیٹلائٹ سے اس کا کنیکٹڈ ہے سیٹلائٹ سے، اور پورا اس کا جو سسٹم ہے ٹاورز کے تھرو ہے، جس کے تھرو بھی ہے، آپ کے ہاتھ میں وہ ایک موبائل ہے اور اس کے اندر وہ ایک چپ لگی ہوئی، آپ کو روئے زمین کی پوری لوکیشن، جس چیز کو آپ چاہیں سرچ کرنا چاہیں، دیکھنا چاہیں، لائیو دیکھنا چاہیں، سننا چاہیں، دیکھنا چاہیں، آپ سن بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، روئے زمین پہ جس سے بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بھی ممکن ہے کہ نہیں؟ چلو سارے نہیں، جو سمارٹ فون کے یوزر اس سہولت سے فائدہ اٹھا چکے ہیں یا اٹھاتے ہیں وہ تو کم از کم ممکن ہے کہ نہیں؟ انسان کی بنائی ہوئی اتنی سی چپ، کتنے کمالات، پوری دنیا کو اس نے آپ کی ایک انگلی پہ لے آیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی چپ میں کوئی کمال نہیں ہوگا۔ یہ جس کو ہم 2.5 من کی لاش کہتے ہیں نا، یہ اس موبائل کے اندر وہ خدا نے چپ رکھی ہوئی۔ اب آپ جب سم لیتے ہیں نا تو وہ ایکٹیو نہیں ہوتی، ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان کے سسٹم میں اندراج کروانا پڑتا ہے نا، تو بات ذرا سمجھا کے عرض کرنا چاہتا ہوں، اندراج کروانا پڑتا ہے نا ان کے سسٹم میں کہ جی اس سم کو ایکٹیو کر دیں، اپنے سسٹم کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے، کرواتے ہیں نا، تو پھر وہ سم کام کرتی ہے۔ اگر آپ سسٹم کے ساتھ اس کا کنٹیکٹ نہیں کروائیں گے، اس کو کنیکٹڈ نہیں کروائیں گے، تو وہ سم آپ چاہے 10 سمیں موبائل میں ڈال دیں، بیکار ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب یہ جو اندر سم لگی ہوئی، اب اس کو بھی تو ایکٹیویٹ کروانا ہے۔ اب جیسے ان کے سسٹم کی ہیلپ لیتے ہیں تو یہاں بھی تو کوئی سسٹم ہوگا نا، یہاں بھی تو کوئی ماہر ہوگا نا، تو یہ اس سم کو ایکٹیو کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے خود پہلے کر لی، اس پروسیس سے گزرے اور شروع دل سے چلے آئے اور آج تک وہ موجود ہیں، جن کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ اب ایک آخری بات، موضوع ذرا بکھر گیا ہمارا، وہ ایک بات سمجھانے میں ٹائم کافی ادھر لگ گیا۔ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کا عرس لگا ہوا،
وہاں سے یہ اندر کی چیز جو ہے اندر کی سے وہاں سے ایکٹیو ہوتی ہے. اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ان تک تو ہمارا رابطہ ہو جائے, ان تک تو رابطہ ہو جائے. بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ, ایک ہم میں سے بہت سے لوگ مرید ہوں گے, ایک ہم بھی مرید ہیں اور ہماری مریدی کا حال بھی ہمیں معلوم ہے. اور بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ جب مرید ہونے کے لیے گئے تو آپ کا حال پتہ کیا تھا؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جو ہے نا وہ در پہ گئے تھے مرید, تو خواجہ صاحب آپ حجرے میں تشریف فرماتے اور حجرے کے باہر ایک مورتی تھی سبز رنگ کی, جڑی بوٹیاں جیسے ہوتی ہیں, مورتی سبز بڑی پیاری سی لگ رہی. تو بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے خیال آیا مرید ابھی ہونے جا رہے ہیں, ابھی تربیت کوئی نہیں شیخ کی ہوئی, ابھی مرید نہیں ہوا, تو مرید ہونے سے پہلے کیا حال یہ دیکھیں. مرید ہونے کے لیے جب گئے نا تو وہ بوٹی دیکھی تو اس پہ توجہ دی, اپنی پاور کا استعمال کیا اور بوٹی کو آرڈر کیا کہ خشک ہو جائے. ہم میں سے بھی کوئی مرید ہے ایسا جس پہ خدا کی قدرت کی کوئی چیز جس کے حکم کے تابع ہو؟ ہماری تو اپنی بیوی ہمارے تابع نہیں, ان چیزوں پہ حکم نہ کرتے اللہ ماشاء اللہ. تو خوش کرتے ہیں اندر سے. خواجہ صاحب دیکھنا یہ تھا کہ جس پیر کا میں مرید ہونے جا رہا ہوں وہ پیر مجھے ہے بھی کہ نہیں, دیکھنا یہ تھا. تو خواجہ صاحب نے تصرف فرمایا اور بوٹی کو اندر سے آرڈر کیا ہری ہو جائے. اب یہ اندر کی اندر باتیں, باہر کسی کو کچھ خبر نہیں, ہونے والے مرید کو پتا ہے اور پیر کو پتا ہے. بابا فرید نے پھر اس کو آرڈر کیا, پھر خشک ہو گئی, اندر سے پھر آرڈر آیا, پھر ہری ہو گئی. بابا فرید نے پھر آرڈر کیا, خشک ہو گئی, اندر سے پھر آرڈر آیا اور ساتھ میں ایک ایگزیکٹو آرڈر آیا, آپ کو خشک نہیں ہونا, ہری ہو جا, اور اس کے بعد خشک نہیں ہونا, نہیں تو قیامت تک پھر خشک ہی رہے گی. پھر بابا فرید نے بڑا زور لگایا, وہ نہیں خشک ہوئی. یہ ہے پیر اور مرید کی طاقت کا فرق. خیر اندر جا کے قدمی گر گئے, فرمانے لگے. خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں یار اتنے کچے بندے کو میں مرید نہیں کرتا. ہاں میرا ایک مرید ہے, اس کو خلافت میں نے دی ہوئی, قطب الدین نام ہے, جاؤ اس کے جا کے مرید ہو. اتنے کچے بندے کو میں مرید نہیں کرتا جو پیر کو آزماتا ہے. خیر حکم تھا وہ چل پڑے. خواجہ قطب الدین مختار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی ایک خصوصیت تھی کہ آپ جو چاہتے وہ شکل اختیار کر لیتے. چھوٹے بچے بن جاتے, لڑکپن کے, شباب کے, بوڑھے, جو چاہتے وہ بن جاتے. یہ آپ کی ایک کرامت. تو اس وقت آپ بچوں کے ساتھ بچے بنتے تو فٹ بال کھیل رہے, ایسے وہ اس کو ہٹ لگائی کی تو وہ آگے جا رہا تھا, آگے سے بابا فرید. تو اس وقت آپ کی داڑھی مبارک میں زیادہ تعداد سفید بال ہوئی. تو بابا فرید آگے سے آ رہے ہیں تو فٹ بال جب اس طرف کو گیا نا تو قطب الدین خواجہ قطب الدین ینگ سے نوجوان بچوں کے ساتھ بچے بنے ہوئے منڈا سے, تو آواز دی فرید یہ ذرا فٹ بال اٹھانا یار. تو بابا فرید الدین گنج شکر وہ فٹ بالوں کے پاس آئے تو اس کو اٹھایا تو وہ فٹ بال ہی نہیں اٹھ رہا, اس زمین سے اٹھ ہی نہیں رہا ہے. فٹ بال چھوٹا تھا کتنا, اٹھ ہی نہیں رہا. تو خواجہ قطب الدین مختار کاکی وہ چلتے آئے تو آگے جو ہے نا وہ فٹ بال اٹھا لیا. تو فرمانے لگے کہ ایک چھوٹا سا فٹ بال اٹھتا نہیں ہے اور ہمارے پیروں کو آزماتے پھر رہے. آ جاؤ تو چل پڑے. تو پھر پیچھے جو ہے نا وہ وسوسہ آتا گیا, یار میں سفید داڑھی منڈا جہا مہنگا مرید ہو رہا, آ جاتا ہے نا بندے کو خیال. تو خواجہ صاحب جب اندر تشریف لے گئے تو بابا فرید کو بلایا تو
ایسے ہاتھ کر کے نا فرمایا فرید یار جتنی لمبی داڑھی والا پیر چاہیے نا بتا دینا اے داڑھی آ رہی. اللہ اکبر. ہم تو ان کا صدقہ کھاتے ہیں سیدھی بات. اب ان کا صدقہ کھاتے ہیں تو ان کا ذکر بھی نہ کریں. کہتے ہیں نا لالی پتر وہی ہوتا ہے جو اپنے بڑوں کا شکر گزار ہوتا ہے. تو پھر اب مرید فرما لیا. پھر خواجہ صاحب نے تربیت کی. ایک روایت کے مطابق 20 سال آپ رہے ان کے. اور ڈیوٹی پتہ کیا تھی؟ ڈیوٹی تھی ایک تو شیخ کا وضو تہجد کے لیے جو ہے نا وضو کا پانی گرم کرنا ہے, وضو کروانا ہے تہجد کے بعد, اور ایک جو ہے نا وہ تندوری سے روٹیاں لگوا کے رکھنا. اور پھر جو ہے نا وہ یہ ڈیوٹی تھی اور اس دوران میں تربیت فرمائی. تو اس پہ 2 واقعات بڑے مشہور ہوئے ہیں. میں مختصر کر کے 2 واقعات بڑے مشہور ہوئے. ایک دن اٹھے تو سردیوں کی رات تھی, پانی گرم کرنے کے لیے وہ آگ نہیں تھی. باہر آگ کی تلاش میں نکلے تو دور کہیں آگ نظر آ رہی, تو وہاں چلے گئے. وہاں ایک اماں جی بیٹھی, جا کے کہا مجھے تھوڑی سی آگ دے دو. تو وہ کہنے لگی اتنی سرد رات میں آگ جلانا بہت مشکل ہے, اس کی کیا قیمت ہوگی؟ آگ مانگنے آئے ہو تو قیمت کیا دو؟ کہنے لگے اماں جی میں نے اپنے شہر کے لیے وضو کا پانی گرم کرنا ہے, جو قیمت مانگو گی میں دے دوں. تو اس نے شغل میں کہا اپنی آنکھ دیتے ہو, اس آگ کے بعد آنکھ دیتے ہو؟ میں ہاں. وہ لکڑی پکڑی, ایسے ماری آنکھ میں, نکال کے ڈیلا جو ہے نا وہ باہر اس اماں کی ہاتھ تھیلی پہ رکھا. پھر اس نے آگ دے دی. آپ آئے, پانی گرم کیا, شیخ نے وضو کیا, تہجد کے لیے آپ چلے گئے. فرید کو درد ہو رہا تھا, سو گئے. جب شیخ اپنے معمولات سے فارغ ہوئے تو اس کو پوچھا فرید کی طرح نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ ذرا لیٹے ہوئے, بلاؤ یار. بلایا, آنکھ میں پٹی بندھی ہوئی تھی. فرید یہ کیا ہوا ہے؟ حضور وہ آنکھ دکھنی آئی ہوئی, آنکھ اشوب چشم. اچھا یہ پٹی تو اتارو. حکم تھا, معلوم تو تھا سب کچھ. جس شیخ کو ارادوں کی خبر ہے تو یہ نہیں پتا تھا, مگر کچھ معاملات ظاہر ہی ہوتے. تو پٹی اتاری تو نیچے آنکھ ہی کوئی. میں فرید آنکھ کدھر ہے؟ تو عرض کیا اچھا ایسے کر کے اپنا لباب دہن میں آنکھ ہے ہی نہیں. یا تو ہونا کہ آنکھ رکھ کے لگایا, آنکھ ہے ہی نہیں, لباب دہن لگایا, آنکھ آ گئی. تو میں فرید دیکھو اب اس آنکھ سے کیا دیکھتے ہو؟ ادھر ہاتھ رکھ کے اس آنکھ سے دیکھو. ایسے کر کے جب یہ آنکھ دیکھی نا اس آنکھ سے, عرض کرتے ہیں حضور اس آنکھ سے خدا دیکھا. سبحان اللہ. فرمایا فرید اس آنکھ سے خدا کی خدائی دیکھتے رہو جو خدا نے دی ہے, اور قطب الدین کی دی ہوئی آنکھ سے پھر خدا دیکھتے رہو. سبحان اللہ. اور یہ آنکھ آپ کی تھوڑی سی اس آنکھ کی نسبت تھوڑی سی بڑی تھی, تھوڑی سی بڑی. اور دوسرا واقعہ جو بڑا معروف ہوا اس تربیت کے دوران, وہ آپ روٹیاں لگوانے گئے تو باہر شور تھا. ایک بزرگ گزرے, وہ کئی وجد میں آئے ہوئے تھے, تو وجدانی کیفیت میں انہوں نے کہا کہ آج جو میری زیارت کر لے گا وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. تو فرید الدین نے جب سنا تو اماں جی کے پاس گیا, اماں جی آج فٹافٹ روٹیاں لگا دو, یہ نہ ہو کہ شہر میں رش پڑ جائے اور میں لیٹ ہو جاؤں. تو وہ روٹیاں لگوا کے فٹافٹ واپس آ گئے. تو خواجہ صاحب نے پوچھا فرید یہ باہر شور کس طرح ہوگا؟ جب وہ بزرگ آئے انہوں نے اعلان کیا ہے جو آج مجھے دیکھ لے گا وہ جنتی ہے. تو فرید یار تم بھی دیکھ لیتے نا. شیخ نے کسی بزرگ نے وجد میں آگے کہا ہے تو وہ کیفیت ہوتی ہے, تو دیکھ لینا تھا, جنت تو مل جاتی. آنکھوں میں آنسو آ گئے تو عرض کرتے ہیں حضور یہ آنکھیں قطب الدین کو دیکھنے کے لیے بنی ہیں. اگر قطب الدین کو دیکھ کر جنت نہیں ملتی تو فرید کو جنت چاہیے. وہ شیخ وجد میں آ میں اچھا لے, اگر تیرا یہ عقیدہ ہے تو جا پھر آج سے قطب الدین نے جنت اٹھا کر فرید کے قدموں میں رکھا. قیامت تک جنت فرید کے قدموں میں ہوگی. ایویں نہیں فرید ہوگی. پیر میرے نہیں گولڑی
گئے نا تو کسی نے پوچھا جی اس وقت اللہ کیا کر رہا ہوں؟ میں کہا جی فرید ہی کر رہے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ان کی زندگی سے جو ہے نا بڑے ہمیں سبق ملتے ہیں۔ اب شیخ جب دیتا ہے نا، شیخ مرید لینے والا ہو، شیخ جب دیتا ہے تو ساتھ میں پھر اختیارات بھی دیتا ہو۔ اب حکومتیں آئیں، نہ جانے دہشت گرد آئے، نہ جانے کیا کیا ہوا، بدعت ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، نہ جانے کیا کچھ، مگر وہ بشتی دروازہ کوئی اٹھا تو نہیں سکا، اس کو کوئی اتار تو نہیں سکا۔ اور وہاں جاتے ہیں لوگ، بڑے بڑے جیالے ہیں، یہ پی پی کے جیالے کیا جیالے ہیں، وہاں بڑے جیالے ہیں، وہ ڈنڈا کھا گئے نا ایڈی ایڈی ٹانگ، کہندے نے فرید کے نام یہ گھور مار۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ ہمیں ان بزرگوں کا اور ان پاک ہستیوں کا عقیدہ اور ان کا عمل اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان جیسا نہ صحیح، چلو کچھ ان کی اتباع میں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔